السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو لیسن ہم پڑھ رہے تھے گاربیج ان اینڈ گاربیج آؤٹ، اس کا پارٹ سیکنڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارٹ فرسٹ میں ہم نے پڑھا کہ گاربیج کیا ہوتا ہے یا ویسٹ کیا ہوتا ہے، جس کو ہم تھریش بھی بولتے ہیں اور ربش بھی بولتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں نکلتا ہے، انڈسٹریز میں نکلتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا یہ پڑھا تھا کہ اس گاربیج کو کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو لینڈ فل میں ڈالا جاتا ہے، اور لینڈ فل کون سی جگہ ہوتی ہے۔ اب ہمیں آج پڑھنا ہے کہ یہ سورسز کیا ہے ویسٹ کے، یہ ڈسٹ آتا کہاں سے ہے، یہ ویسٹ آتا کہاں سے ہے، گاربیج آتا کہاں سے ہے۔ بہت سارے سورسز ہے اس ویسٹ کے بننے کے، جس میں ریزیڈینشیل ہے، انڈسٹریل ہے، کمرشیل ہے، انسٹیٹیوشنل ہے، میونسپل سروسز ہے، کنسٹرکشن ہے اور ایگریکلچر ہے۔ یعنی کہ بہت سارے سورسز ہے، بہت سارے جگہوں سے یہ ویسٹ جمع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ریزیڈینشیل کی بات کریں گے، ریزیڈینشیل کو ہم ڈومیسٹک ویسٹ بھی کہتے ہیں، جو گھروں سے نکلتا ہے، جیسے کہ جو ہماری کیاری ہوتی ہے اس میں ڈرائیڈ لیوز نکلتے ہیں، ہمارے کچن سے نکلتا ہے، ہمارے جو ہم کھانا پکاتے ہیں ویجیٹیبلس کا یہ جو ہوتا ہے ویسٹ پروڈکٹ وہ نکلتا ہے، ہمارے گھروں کا جو یہ ہمارے گھروں میں جو مویشی ہوتے ہیں ان کا کاؤ ڈنگ وغیرہ ہوتا ہے یا ڈنگ ہوتا ہے، تو یہ سارے جو ہوتے ہیں ان کو ہم ڈومیسٹک ویسٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انڈسٹریل ویسٹ، جو بڑی بڑی فیکٹری انڈسٹریز ہوتی ہے جہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں بنتی ہے، جیسے کسی انڈسٹری میں کمپیوٹرز بنتے ہیں، کسی انڈسٹری میں جو ہمارے یہ واچس بنتی ہے، کہیں پہ ہماری بکس بنتی ہے، کہیں پہ ہماری جو فرنیچر ہوتا ہے یا ہمارے جو کارپیٹس ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، تو وہاں سے بھی ویسٹ نکلتا ہے۔ انسٹیٹیوشنل ویسٹ میں ہمارا آتا ہے ہاسپٹلس میں جو نکلتا ہے، جیسے وہاں سرینج نکلتی ہے، ریزرس نکلتی ہے، بلیڈس نکلتی ہے، کاٹن نکلتا ہے، بینڈیج نکلتی ہے، اور بھی بہت ساری ڈرگس کے جو ویسٹ ہے وہ نکلتے ہیں۔ میونسپل سروسز کے ویسٹ ہوتے ہیں، جیسے میونسپل میں نے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ سٹیز میں جو ہوتی ہے وہاں پہ میونسپل کارپوریشنز ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو یہ ویسٹ جمع کرتے ہیں اس کا ڈسٹ بھی نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کنسٹرکشن ہم کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، بڑی فیکٹریز بناتے ہیں، اسکولز بناتے ہیں، آفسز بناتے ہیں، اس میں جو کام کے لیے باجر وغیرہ جو ہے، سیمنٹ، یہ جو ریت وغیرہ جو ہے یہ لگتا ہے، تو وہاں پہ بھی بہت ویسٹ نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر ویسٹ نکلتا ہے، جیسے ہم شالی اگاتے ہیں، ویٹ اگاتے ہیں، میز اگاتے ہیں اپنے کیاری میں، اپنے کھیتوں میں، بہت بڑے بڑے کھیتوں میں، تو وہاں پہ بھی ویسٹ نکلتا ہے۔ تو اس کو ہم نے کچھ کامن سورسز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں ڈومیسٹک ویسٹ ہے، کمرشیل ویسٹ ہے، انڈسٹریل سالڈ ویسٹ ہے، ایشز ہے یا سیور ہے۔ ایشز ہے جو ہم جلاتے ہیں کسی ویسٹ کو، پھر جو وہاں پہ یہ نکلتا ہے اس کو ہم ایش کہتے ہیں، جو گریش کلر کا ہوتا ہے، جو ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے۔ اور جو سیوریج پلانٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بہت سارا ویسٹ جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ سورسز ہے ویسٹ کے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک ڈائیگرامیٹکلی دکھایا گیا ہے کہ انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ اتنا نکلتا ہے پورے، اس کو ایک پائی چارٹ بنایا گیا ہے۔ اریگیشن کا ہے یہ جو یلو پورشن ہے، ڈومیسٹک اور ریزیڈینشیل کا ہے جو ریڈ پورشن ہے، پبلک سپلائڈ انڈسٹریل کمرشیل کا یہ جو ہے یہ گرین پورشن رکھا گیا ہے، اور مائننگ کا یہ براؤن پورشن رکھا گیا ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ کلرز میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ انڈسٹریل ویسٹ زیادہ ہے، سیکنڈ نمبر پہ اریگیشن ہے، تھرڈ پہ ڈومیسٹک ہے، فورتھ پہ پبلک سپلائڈ اور انڈسٹریل اور کمرشیل انڈسٹریز جو ہوتی ہے، اور لاسٹ میں سب سے کم ویسٹ مائننگ سے نکلتا ہے، جو ہم مائننگ کرتے ہیں زمین کا، یا گولڈ مائننگ کرتے ہیں، کسی بھی اور کی مائننگ کرتے ہیں زمین سے جو ہم یہ اورز نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کل تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی ویسٹ ہمیں نکلتا ہے اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ اور ڈیگریڈیبل ویسٹ۔ بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ وہ والا ویسٹ ہوتا ہے جو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، اور نان بایو ڈیگریڈیبل وہ ہوتا ہے جو نہیں ہوتا ہے۔ اب ان کے بارے میں ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ وہ والے ویسٹ ہوتے ہیں جو بریک ڈاؤن ہوتے ہیں ٹو نان پوائزنس فارم میں، جو نیچر میں خود سے مائکرو آرگینزمز کی ایکشن کی ہیلپ سے یا بیکٹیریا
में बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस वेस्ट पे बैठ जाते हैं और वो इस वेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं और इन वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये नेचुरली ख़त्म हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ये हार्मलेस बन जाते हैं। जैसे हमारे किचन का वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल्स का निकलता है, फ्रूट्स का निकलता है, चावल वगैरह निकलता है, जब हम इसको कुछ टाइम बाहर रखते हैं, पिट में रखते हैं या कहीं पे भी रखते हैं, कुछ टाइम के बाद बैक्टीरिया जो है इस पे आ जाते हैं तो वो इसको ख़त्म कर देते हैं और हमें वहाँ पे एक मतलब ये रहता है ऐश जैसा, या हम बोल सकते हैं वहाँ पे हमें एक मतलब बिल्कुल खाद जैसी बन जाती है। तो ये खुद से ख़त्म होता है, ये नेचुरली ख़त्म होता है। इन वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इसमें कैटल डंग आता है, अच्छी एग्जांपल कैटल डंग की दी हुई है। जो हमारे घरों में काऊ डंग निकलता है, कैटल डंग निकलता है, उसको हम एक जगह जमा करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसको खाद बन गई होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है। या अगर आपको भी अपने घरों में ये जो वेस्ट निकलता है विदाउट पॉलीथीन, विदाउट प्लास्टिक, जो ये निकलता है, चावल निकलता है, भत्ता जो हमारा रह जाता है, उसको हम कहीं पे रखेंगे, कुछ टाइम के बाद वो खुद से वहाँ पे डिकम्पोज हुआ होता है। या जो हमारी कियारी में ये टमाटोज या कुछ भी इनका वेस्ट निकलता है, पोटैटोज, टमाटोज का वेस्ट, इनको हम डंप करते हैं, कुछ टाइम के बाद ये खुद से ख़त्म होता है, नेचुरली ख़त्म होता है। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वाले वेस्ट होते हैं जो खुद से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। और क्या होता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ये बहुत टाइम तक रहते हैं अर्थ पे और ये खुद से ख़त्म नहीं होते हैं। ये हमारी फूड चेन में आ जाते हैं, ये क्रॉप से एक इंसान में पहुंच जाते हैं, बाकी एनिमल्स में पहुंच जाते हैं या बर्ड्स में पहुंच जाते हैं। जैसे डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये हमारी फूड चेन में आ जाता है और इंसान तक पहुंचता है, बाकी बर्ड्स तक पहुंचता है और उनको भी हार्म करता है। इसीलिए इस डीडीटी जो है इसको बैन किया गया है। ये जो है ये मेजर पोल्यूटेंट है एनवायरनमेंट का, जिसमें पॉलीथीन बैग्स आते हैं, प्लास्टिक आते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, ग्लास आता है, मेटल आता है, सिंथेटिक रबर आता है, इंसेक्टिसाइड्स आता है, पेस्टिसाइड्स आते हैं। ये खुद से ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये जमा रहते हैं हमारे अर्थ में और ये पॉइजनस बन जाते हैं और ये बहुत हार्मफुल होता है। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।